کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دل میں وسوسے، دماغ میں سوالات اور آنکھوں میں نمی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ لڑائی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن رہا ہے؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میری حالت جانتا ہے؟ تو سنو، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تمہاری زبان نہیں کہہ پاتی، جو تمہارے آنسو چھپا لیتے ہیں، جو تمہارے سجدوں میں خاموشی سے بہہ جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان ہر در بند ہوتے دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کبھی سب دروازے بند نہیں کرتا، کبھی وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تاکہ تم اس کی طرف پلٹو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس کے آگے جھکو اور صرف اسی سے امید رکھو۔ دیکھو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور تمہیں صرف اپنے وقت کا انتظار کرنا ہے، لیکن اس انتظار میں ہمت نہیں ہارنی، دعا نہیں چھوڑنی اور اللہ سے امید نہیں توڑنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو سہنے کی طاقت رکھتے ہو، ورنہ تمہارا رب جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہیں اس آزمائش میں نہ ڈالتا۔ یاد رکھو، آزمائشیں دراصل رب کی محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ ان بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سنوار رہا ہے، تمہیں بہتر بنا رہا ہے، تمہارے دل کو نرم کر رہا ہے تاکہ تم دنیا سے نہیں اس سے جڑ جاؤ۔ یقین کرو، جب تم اللہ سے دل سے دعا کرتے ہو وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض میں وقت لگتا ہے، اور بعض کے بدلے میں اللہ تمہیں کچھ اور بہتر عطا کرتا ہے۔ تمہیں صرف دعا کرتے رہنا ہے، تمہیں صرف اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ سنو، جب تم رات کے سناٹے میں تنہا ہو کر روتے ہو، تمہارے آنسو کوئی اور نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ جب تم لوگوں کے سامنے ہنستے ہو مگر دل کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ بھی جانتا ہے، اور جب تم سب سے چھپ کر صرف اس کے آگے جھکتے ہو تو وہی لمحہ تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہی لمحہ تمہاری قسمت بدلنے کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے اللہ پر یقین کا، اور جب تم یہ قدم اٹھاتے ہو تو پھر کائنات کی ہر شے تمہارے لیے بدلنے لگتی ہے۔ اور سنو، کبھی کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی ہر چیز اس کے خلاف ہو گئی ہے، نہ بات بنتی ہے، نہ خواب پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی سکون ملتا ہے۔ دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے جس کا نام بھی انسان نہیں جانتا۔ لیکن سنو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو، تمہارے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ، تمہاری ہر بے بسی اللہ کے علم میں ہے۔ یاد رکھو، کامیابی ہمیشہ بلند مقام پر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کامیابی اس لمحے میں چھپی ہوتی ہے جب تم ٹوٹ کر بھی رب کے سامنے جھک جاتے ہو، جب تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا لیکن تم پھر بھی کہتے ہو، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے چھوڑ مت دینا۔ تمہاری زندگی کے ہر دن کا ایک مقصد ہے، ہر دکھ، ہر محرومی، ہر ناکامی، یہ سب اس ترتیب کا حصہ ہیں جو اللہ تمہارے لیے خود کر رہا ہے۔ وہ تمہیں اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں تمہاری دعا، تمہاری محنت اور تمہارا یقین تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس پر بھروسہ کر لیا تو وہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ جب رب کافی ہو جائے تو پھر دنیا کی کمی تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ دیکھو، ہر شخص کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ تنہا محسوس کرتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ سب چھوڑ کر کہیں دور نکل جائے،
لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے، تمہارے نصیب کو موڑ سکتا ہے اور تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں تم نے کبھی خود بھی سوچا نہ ہو۔ یقین کرو، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی، لیکن جو شخص رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، صبح کی روشنی اسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ تم اگر آج ہار مان لوگے تو وہ سب محنت، وہ سب دعا، وہ سب سجدے ضائع ہو جائیں گے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، بس تمہیں صبر کے ساتھ اس کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ صرف تمہاری مشکل ختم نہیں ہوتی بلکہ تمہارا دل بھی بدل جاتا ہے، تمہارا نظریہ، تمہارا یقین، تمہاری سوچ، سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر آج تمہاری جیب خالی ہے، تمہارا دل بوجھل ہے، تمہارا راستہ دھندلا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ تم ناکام ہو گئے ہو۔ یہ تو بس وہ مقام ہے جہاں سے تمہارا اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ تم سے کہنا چاہتا ہے، آجا میرے بندے، میرے در سے لوٹ کر نہ جا، میں تجھے ویسا عطا کروں گا جیسا تو نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ بس یقین رکھو، دل سے مکمل یقین۔ وہ تمہاری خاموشی سنتا ہے، وہ تمہاری تھکن جانتا ہے، وہ تمہاری بے بسی کو سمجھتا ہے، اور جب تم ہارنے کے قریب ہوتے ہو وہ جیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جانتے ہو، جب انسان مسلسل تکلیف میں ہو، دل تھک چکا ہو، آنکھیں رو رو کے خشک ہو چکی ہوں اور ہر در بند نظر آئے، تب اگر دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں سے ایک امید کا چراغ جلتا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے۔ سنو، یہ وہ امید نہیں جو حالات دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، یہ وہ یقین ہوتا ہے جو صرف رب کو دیکھ کر زندہ رہتا ہے۔ جب تم سب کچھ کھو کر بھی رب سے امید لگائے رکھتے ہو، جب تم کہتے ہو کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں بچا لیکن تو کافی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب میں تمہاری تقدیر کا ورق پلٹنے والا ہوں۔ یاد رکھو، جس دل میں دنیا ٹوٹ جائے اور وہاں رب آباد ہو جائے، وہ دل رب کی نظر میں خاص ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی جانتے ہو کیا ہے؟ جب تم وہ کام کرنے لگو جو تمہارے نفس کو پسند نہ ہو لیکن اللہ کو راضی کرتے ہو، جب تم فجر کی نیند توڑو صرف اس لیے کہ رب کو تمہاری پیشانی سجدے میں دیکھنی ہے، جب تمہارا دل تمہیں کہے کہ بدلہ لے لو اور تم اللہ کے لیے معاف کر دو، جب تم دل کی خواہش کو دبا کر رب کی رضا کو چن لو، تو جان لو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری تقدیر لکھنے کے لیے قلم اٹھا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ دیکھو، جب تم اپنی نیت، اپنی سوچ اور اپنی راہ بدلتے ہو تو اللہ تمہاری قسمت بدلنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو تم نے کبھی دیکھے ہی نہ تھے، وہ دروازے کھولتا ہے جن پر تم نے کبھی دستک بھی نہ دی تھی۔ تو اگر تمہارے اندر کسی خاموش کونے میں یقین پیدا ہو چکا ہے اور تم اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر رب کی رضا کے لیے جینے لگے ہو، تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ تمہاری دعائیں عرش پر پہنچ چکی ہیں، تمہارے سجدے گواہ بن چکے ہیں اور تمہارا صبر اب انعام کے قریب ہے، انشاءاللہ۔